السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر کے ساتھ شفیق الرحمان حاضر. پرائر ٹو کہ ہم اگلے لیکچر میں سٹارٹ کریں، میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ پچھلے لیکچر میں جو کچھ ہم نے پڑھا اسے ایک نظر ریویو کر لیں تاکہ کانٹیکسٹ اسٹیبلش ہو جائے. اس سے ہمیں مدد ملے گی آگے جانے میں. پچھلے لیکچر میں ہم نے کلاسز کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کی تھی. سب سے پہلے ہم نے کلاس کا کانسیپٹ دیکھا کیا تھا، اس کو ریویو کیا. کلاس کا کانسیپٹ از بیسیکلی اے سیٹ اور اے ٹیمپلیٹ جس کے ذریعے ہم ڈفرینٹ آبجیکٹس بناتے ہیں. پھر ہم نے کلاس اور آبجیکٹ کے ریلیشن شپ کو دیکھا تھا. این آبجیکٹ از این انسٹینشیشن آف اے کلاس. کلاس ایک ٹیمپلیٹ ہے. ایگزامپل کے طور پہ جیسے ہمارے پاس ایک اسٹیمپ ہوتی ہے، اسٹیمپ از اے کلاس، اور اس سے ہم جتنی بھی موریں لگاتی جائیں ایک طرح کی ہمیں موریں ملتی ہیں. سو جو انڈیویجول موریں ہیں، انڈیویجول انسٹنسز ہیں، دیز آر آبجیکٹس. اور جو ہمارے پاس ایکچوئل اسٹیمپ ہے جو ہم یوں لگاتے ہیں کاغذ کے اوپر، وہ ہمیں آبجیکٹس دیتی ہے. ہم نے آبجیکٹ کی ڈیفینیشن دیکھی، کلاس کے کی ورڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ آلموسٹ بالکل ویسی ہی ہے جیسے اسٹرکچر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، اسٹرکٹ کی ڈیفینیشن. کلاس میں دو اینٹیز ہوتی ہیں، ایک کو ہم ڈیٹا ممبرس کہتے ہیں اور دوسرے کو ممبر فنکشنز کہتے ہیں. ڈیٹا ممبرس آبجیکٹ کے ایٹریبیوٹس کو ماڈل کرتی ہیں، اور جبکہ ممبر فنکشنز جو ہیں وہ آبجیکٹس کے بیہیویئر کو ماڈل کرتے ہیں. کلاس میں اور اسٹرکٹ میں جو فرق ہے وہ ان کی ایکسیسیبلٹی کا ہے. کلاس میں سارا کا سارا ڈیٹا بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوتا ہے. دس از ون آف دی ایکسیس اسپیسیفائر، پرائیویٹ، جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا. دوسرا، اگر سارا ڈیٹا پرائیویٹ ہو تو کوئی بھی آؤٹ سائڈ آبجیکٹ اس کے کسی ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کر سکتا. In other words, all the data and the member functions are invisible to the outside world. کا مطلب اس نے انفارمیشن ہائڈ کر لی ہوئی ہے اپنے پاس. اگر ساری انفارمیشن ہائڈ کر لی ہے تو دس از اے سیل بلیک باکس. سیل بلیک باکس انٹریکشن کے لیے یوز لیس ہے. جس چیز سے انٹریکشن کرنی ہے وہ اس باکس کے اندر ہے، باکس سیل ہو چکا ہوا ہے. جب تک کوئی ونڈو پرووائڈ نہیں کی جائے گی اس کے کنٹینٹس کو دیکھنے کی، اس کے کنٹینٹس کو ایکسیس کرنے کی، یہ یوز لیس ہے. اس لیے ہم ایک پبلک ایکسیس اسپیسیفائر، ایک کی ورڈ دیا گیا ہے کہ جہاں پہ آپ پبلک ایکسیس اسپیسیفائر دے دیں گے اس کے بعد جو انفارمیشن ہے وہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے ایکسیسیبل ہے. اور نارملی ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن میں صرف بیہیویئر کو یا انٹرفیس کو پبلکلی ایکسیسیبل کرتے ہیں تاکہ باہر سے لوگ اس انٹرفیس کے ذریعے اس آبجیکٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ شاید اگزامپل دی تھی کہ اگر کوئی مجھ سے میرا نام پوچھنا چاہتا ہے، میرا نام میرے میموری میں یہاں پہ کہیں رکھا ہوا ہے اور میں کسی کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ جہاں پہ جا کے اسے ٹنکر کرے. میں کہتا ہوں جی انٹرفیس کیا پرووائڈ کیا ہے میں نے، آپ مجھ سے پوچھئے آپ کا نام کیا ہے. یہ انٹرفیس ہے جو میں نے پرووائڈ کیا ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے انٹریکٹ کرنے کے لیے آبجیکٹ شفیق کے ساتھ. تو اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ کا نام کیا ہے انٹرفیس کے ذریعے، تو میں انٹرفیس کے ذریعے جواب دیتا ہوں میرا نام شفیق الرحمان ہے. سو میں نے یہ انٹرفیس پبلک کیا ہوا ہے، دوسروں کو پتا ہے کہ اس ذریعے سے میں اس آبجیکٹ سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، میسیجز بھجوا سکتا ہوں، ٹو وے کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. اسی لیے ممبر فنکشنز کو ہم انٹرفیس کے ممبر فنکشنز کو ہم پبلک کر دیتے ہیں تاکہ آؤٹ سائڈ ورلڈ اس سے ایکسیس کر سکے، اور وہ پبلک کی ورڈ کے ذریعے which is an access specifier، اس کے ذریعے ہم اپنے انٹرفیس کو پبلک کرتے ہیں. کلاس میں ڈیٹا ممبرس بھی موجود ہیں، ممبر فنکشنز بھی موجود ہیں. یہ ایگزامپل تھی انکیپسولیشن کی. میں ایز این اینٹی از اے یونیفائڈ ہول ود مائی ایٹریبیوٹس، میرا نام، میرا رنگ، میری عمر وغیرہ وغیرہ، پلس دی انٹرفیس دیٹ آئی ہیو ایکسپوز، جس کی میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی تھی.
ایک انٹرفیس میں نے ایکسپوز کیا ہوا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا نام کیا ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس انٹرفیس کے ذریعے میرا نام شفیق الرحمان ہے. اسی طرح دوسرے انٹرفیسز ہیں جو میں نے ایکسپوز کیے ہوئے ہیں. بٹ آئی ایم اے یونیفائڈ ہول کنسسٹنگ آف بوتھ بہیویئر انٹرفیس ایز ویل ایز دی ڈیٹا. ڈیٹا میں نے اپنا ہائڈ کیا ہوا ہے، اکثر ڈیٹا میں نے ہائڈ کیا ہوا ہے. تو آبجیکٹ اس ریئل لائف اینٹی کو ماڈل کر رہا ہے. بہیویئر اور ڈیٹا ٹائٹلی کپلڈ ہیں، دے آر انکیپسولیٹڈ. لیٹس موو فارورڈ. آج کے لیکچر کی طرف ہم جاتے ہیں جس میں ہم ممبر فنکشنز کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے. ممبر فنکشنز کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. ممبر فنکشنز وہ فنکشنز ہیں کلاس کے جو بہیویئر کو انکوڈ کرتے ہیں اور جن کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں، جن کو ہم انٹرفیس کہتے ہیں. ان کو دو طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، انکوڈ کیا جا سکتا ہے. I hope you know the difference between declaration and definition. Definition is where actual actions are given or encoded in the language, using the language in which we are working. ایک ڈیفینیشن کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس فنکشن کی ڈیفینیشن کلاس کی باڈی میں ہی دے دیں. پچھلی دفعہ ہم نے کلاس کی باڈی دیکھی تھی، ابھی پھر دیکھیں گے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈکلیریشن کے ساتھ ڈیفینیشن بھی کلاس کی باڈی میں ہی دے دی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلاس کی ڈیفینیشن جو ہے کلاس کی باڈی کے باہر دی جائے. اگر ہم کلاس کی باڈی کے باہر کسی فنکشن کی ممبر فنکشن کی ڈیفینیشن دیتے ہیں تو ممبر فنکشن کی ڈکلیریشن باڈی کے بیچ میں ہونا بہت ضروری. پلیز ٹیک اے لک ایٹ ہاؤ اے ممبر فنکشن از ڈیفائنڈ ود ان دی کلاس باڈی. یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر میں آہستہ آہستہ کلاس کو لکھ رہا ہوں. کلاس وچ از اے کی ورڈ اسٹارٹ آف دی ڈیفینیشن آف اے کلاس باڈی. کلاس نیم is the name that you will give here, any name, student, person, car, mobile phone, so on and so forth, as starting braces, start of class body. 3 dots میں لگا رہا ہوں جی جو بھی آپ نے یہاں پہ پرائیویٹ ڈیٹا یہاں پہ لکھنا ہے. اگر پرائیویٹ ممبر آپ نے لکھنے ہیں تو یہاں پہ لکھیے. وہ ہماری اس وقت کی بات چیت کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے میں نے انہیں ہائڈ کر دیا ہوا ہے. Public keyword. Since this function is to be accessible, is to become part of an interface, اس لیے اس کو پبلک ہونا ضروری ہے. Now this is the syntax, normal syntax of a function جی. If there is a return type, we write return type. Void, int, float, whatever it is. In the case of void, the function is not returning anything. اس کے بعد function name, کوئی بھی function کا نام جو آپ دینا چاہیں. Then اسٹارٹنگ پیرنتھسس، کلوزنگ پیرنتھسس، جو فنکشن کے لیے بڑا ضروری ہے جس کے ذریعے ہم پیرامیٹرس پاس کرتے ہیں. اگین اس کی باڈی میں جو آپ نے لکھنا ہے وہ ان 3 ڈاٹس کے ذریعے میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اینڈ دین دی کلوزنگ بریس. دس از ہاؤ وی ڈیفائن اے فنکشن ود ان دی باڈی آف دی کلاس. باڈی آف دی کلاس اسٹارٹس فرام اسٹارٹنگ لیفٹ بریس and then the ending left brace followed by a semicolon. This is the class body. اور اس کلاس کی باڈی میں ہم نے یہ ایک فنکشن ڈیفائن کرنا ہے. This is one way of doing it. Example statement is define a class of student that has a roll number. This class should have a function that can be used to set the roll number. بڑی چھوٹی سی unrealistic example of a class. لیکن ہمارا کیونکہ ایم یہ ہے کہ فنکشن کی ڈیفینیشن ہمیں پتا چل جائے، ممبر فنکشن کی ڈیفینیشن، سو یہ چھوٹی سی کلاس کی ایگزامپل سفائس کرے گی. ناؤ وی آر ڈیفائننگ کلاس اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ کا ایک رول نمبر ہے، ہم نے اسے انٹیجر ٹائپ دے دی ہے اور ہم نے ایکسیس اسپیسیفائر نہیں دیا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایکسیس اسپیسیفائر نہ دیا جائے تو بائی ڈیفالٹ یہ ممبر جو ہے یہ پرائیویٹ ہے، باہر سے ایکسیس نہیں ہو سکتا. Class is hiding that information from outside functions or outside software components. Public, access specifier, and now we are defining set roll number, a function
that this class is providing to the outside world different parts of the software component, جس کے ذریعے وہ اس آبجیکٹ, اس کلاس کے رول نمبر کی ویلیو چینج کر سکتے ہیں, جو چاہیں سیٹ کر سکتے ہیں. سو سیٹ رول نمبر از دی نیم, پیرامیٹر از انٹ ٹائپ, اسٹارٹنگ بریس, اینڈ دین roll number is equal to a roll number. So this is the definition within the class body. Let's go on to the other example. دوسرا طریقہ جس کے ذریعے کلاس ممبر فنکشن ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ کلاس کی باڈی کے باہر ڈیفینیشن دی جائے. اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو کلاس کی ڈیفینیشن کے بیچ میں ہم نے فنکشن کی ڈیکلیریشن دی ہے, ریٹرن ٹائپ فنکشن نیم سیمیکولن. دس از دی فنکشن ڈیکلیریشن. دس مسٹ بی گیون ود ان دی کلاس باڈی. Following it outside the class is the function definition. This is the return type. If there is any void in float or whatever it is, then the class name followed by 2 colons followed by function name. 2 colons are what we call scope resolution operator. They act together. 2 کولن ساتھ ساتھ لکھنے ہیں آپ نے یا ٹائپ کرنے ہیں, ان کے بیچ میں اسپیس نہیں ہونی چاہیے. یہ پیکیولر سینٹیکس کیوں دیا گیا ہے؟ آپ کو اسٹرکچر کی ڈیفینیشن سے پتا ہے کہ اسٹرکچر ایک اسکوپ ڈیفائن کرتا ہے. کلاس از ٹینٹاماؤنٹ ٹو اے اسٹرکچر. کلاس بھی ایک اسکوپ ڈیفائن کر رہی ہے. اگر میرے پاس 2 کلاسز ہیں یا 2 اسٹرکچرز ہیں, ان 2 اسٹرکچرز میں ایک ہی نام ڈکلیئر اینڈ ڈیفائن کر سکتا ہوں. You have seen it in your previous course, Introduction to Programming, کہ اس میں آپ 2 اسٹرکچرس کے ممبرس کا ایک ہی نام رکھ سکتے ہیں. یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ ہم نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا ایک کلاس کے بیچ میں, لیٹس سے سیٹ رول نمبر. ہم کسی اور کلاس میں جا کے بھی یہی نام سیٹ رول نمبر دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. اب اگر ہم ایک کلاس کی باڈی میں ہیں, ایک کلاس کی باڈی سے باہر فنکشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں, اور ہم صرف یہ لکھ دیتے ہیں ریٹرن ٹائپ اور فنکشن نیم دیٹ از سیٹ رول نمبر, اور اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن دے دیں, تو کمپائلر کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ یہ سیٹ رول نمبر اس کلاس کو بلانگ کرتا ہے کہ اس کلاس کو بلانگ کرتا ہے. تو اس لیے دیر از اے نیڈ ٹو ٹیل کہ یہ فنکشن کس کلاس کو بلانگ کرتا ہے. اسی لیے یہ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر دیا گیا ہے. اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو ہم اسے یوں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ فنکشن نیم بلانگ کرتا ہے اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کو. اگر آپ انگلش میں دیکھنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ یہ فنکشن نیم بلانگ کر رہا ہے اس کلاس نیم کو, واٹ ایور از دی کلاس نیم. سو ناؤ دی کمپائلر نوز انایمبیگوسلی کہ یہ فنکشن کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو کس کلاس کی ممبر فنکشن ڈیکلیریشن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. Let's take a concrete example. We take the example of a student. We have this int roll number. This is public. This is the declaration. And now we come to the definition. اگر آپ ڈیفینیشن میں دیکھیں تو set roll number belongs to student class, اور اس کی یہ ڈیفینیشن یہاں پہ دی جا رہی ہے. Roll number is equal to roll number. Now you understand this peculiar syntax for defining members outside the class body. What happens when we define functions inside a class body? By definition, a function that is defined within the class body is treated by the compiler as an inline function. Inline function کی definition جو ہے آپ پچھلے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ میں پڑھ رہے ہیں. ان لائن کا مطلب کیا ہے؟ ان لائن کی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے پروگرامنگ کو تیز کرنے کے لیے, ایگزیکیوشن کو فاسٹ کرنے کے لیے. فنکشن جب کال ہوتا ہے تو اس وقت سو کالڈ ایکٹیویشن ریکارڈ بنایا جاتا ہے. ایکٹیویشن ریکارڈ ایک بہت بڑا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس میں اس کے پیرامیٹر پاس کیے جاتے ہیں, فنکشن کے پیرامیٹرز پاس کیے جاتے ہیں,
اس کی ریٹرن ٹائپ کے لیے اس کے اوپر جگہ چھوڑی جاتی ہے، کس جگہ سے واپس آ کے اس نے ایگزیکیوشن سٹارٹ کرنی ہے اس کے متعلق انفارمیشن ہوتی ہے، اور 2-3 انفارمیشن اور ہوتی ہیں جس کا ابھی یہ موقع نہیں ہے آپ کو بتانے کا. تو پہلے یہ ایکٹیویشن ریکٹ کریٹ ہوتا ہے، اس میں پیرامیٹر پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد ایکچوئل فنکشن کی باڈی کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے. اور جب فنکشن کی باڈی کی ایگزیکیوشن ختم ہو جاتی ہے، ایٹ دی اینڈ آف دیٹ بفور دی ایگزیکیوشن ریٹرنس ٹو دی کالنگ پروگرام اور کالنگ پارٹ آف دی پروگرام، اس وقت یہ ایکٹیویشن ریکارڈ جو ہے یہ سارا کا سارا ڈسٹروائے کیا جاتا ہے. دس از دی اوور ہیڈ اٹیچڈ ود اے نارمل فنکشن کال. اس چیز کو بچانے کے لیے ان لائن فنکشن کا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ جب بھی ایک فنکشن ان لائن فنکشن جس کی نارمل لک اینڈ فیل نارمل فنکشن کی طرح ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کی ورڈ ان لائن اٹیچ کیا گیا ہے جو آپ نے پچھلے کورس میں دیکھا تھا، تو اس وقت فنکشن کالنگ جو ہے اکثر کیسز میں یہ اوور ہیڈ فنکشن کالنگ کا اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا. ان لائن کا ڈائریکٹو جو ہے یہ کمپائلر کے لیے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ان لائن فنکشن آئے تو بیسیکلی اس کا کوڈ جو ہے وہ سارا کا سارا اٹھا کے آپ اس جگہ پہ رکھ دیں جہاں سے یہ فنکشن کال کیا گیا ہے. جیسے کٹ اینڈ پیسٹ کر دیا آپ نارملی اپنے ایڈیٹر میں آپ کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں، تو کمپائلر کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اف پاسبل ان لائن فنکشن کا کوڈ اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیجئے جہاں سے یہ فنکشن کال کیا گیا. تو اگر آپ ایک فنکشن کو کلاس کی باڈی میں ڈیفائن کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ اس کا سیمانٹک ان لائن کا ہے، یعنی کمپائلر کو ریکویسٹ گئی ہوئی ہے کہ اسے ان لائن کر دیجیے. لیٹ می ایمفیسائز اگین، ان لائن از ناٹ اے ڈائریکٹو، اٹ از اے ریکویسٹ ٹو دی کمپائلر. اس کے ان لائن کی طرح ٹریٹ کیجیے، کٹ اینڈ پیسٹ کر لیجیے. اب کمپائلر کے اوپر ہے کہ وہ اسے ان لائن ٹریٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کے رولز کافی کمپلیکس ہیں. سفائسز ٹو سے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر ہم رول آف دی تھم یہ ہے کہ اگر 2 یا 3 لائنوں کا فنکشن ہے تو آپ بے شک اسے ان لائن کر لیجئے. اگر اس سے زیادہ ہے تو موسٹ پروبیبلی کمپائلر اسے ان لائن نہیں کرے گا. آپ کی اسکرین پہ ایک سلائڈ سی آ رہی ہے، اگر آپ اسے دیکھ لیں کہ یہی چیز جو میں نے ابھی بیان کی گئی ہے انہیں یہاں پہ بلٹس کی فارم میں آپ کے سامنے دیا گیا ہے. Instead of calling an inline function, compiler replaces the code at the function call point. Let me add here, if possible, according to the rules of these replacement, which are complex and we need not go into those. Rule of the thumb میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 یا 3 لائن کا اگر کوڈ ہے تو کمپائلر پروبیبلی اسے کر دے گا. اس سے زیادہ ہے تو there are more chances کہ وہ اسے ان لائن نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ ان لائن کا کی ورڈ ہم چاہیں تو یوز کر لیں، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں پہ یوز کرنا چاہیے ان لائن کا، کہاں پہ نہیں یوز کرنا چاہیے. اور آخری بلٹس جو اس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اٹ از اے ریکویسٹ ناٹ اے کمانڈ ناٹ اے ڈائریکٹو. جی کمپائلر میں ڈو اٹ، کمپائلر میں ناٹ ڈو اٹ. یہ ایگزامپل جو آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے یہ آپ نے بیسیکلی اپنے پچھلے کورس میں یہ ایگزامپل دیکھی ہوگی. ایریا کا فنکشن ہم نے ان لائن ڈکلیئر کروا دیا ہے، اسے ڈیفائن بھی کر دیا ہے، اور مین سے ہم اس فنکشن کو کال کر رہے ہیں. اپروپریٹ پیرامیٹرز جو ہیں اسے پاس کر رہے ہیں 10 اور 20 کے. ایریا کا فنکشن بہت چھوٹا سا ہے، وہ لینتھ انٹو ہائٹ ریٹرن کر رہا ہے صرف ملٹیپلائڈ کر کے. کمپائلر اس کوڈ کو کمپائل کرے گا تو ایکچولی وہ یہ کر دے گا، لینتھ ملٹیپلائڈ بائی ہائٹ کو اٹھا کے جہاں پہ ایریا لکھا ہوا ہے سی آؤٹ میں اس کی جگہ اسے ریپلیس کر دے گا. تو بیسیکلی فار آل پریکٹیکل پرپزز اٹ ول بی سی آؤٹ لینتھ ملٹیپلائڈ بائی ہائٹ. فنکشن کالنگ کا اوور ہیڈ یہاں پہ غائب ہو گیا. جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ فنکشن کی ڈیفینیشن کے کلاس کی ڈیفینیشن میں فنکشن کو ڈیفائن کر دیں گے تو وہ بائی ڈیفالٹ کمپائلر اسے ان لائن ٹریٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ ممبر فنکشن کو آؤٹ سائڈ دی باڈی ڈیفائن کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ان لائن کا فنکشن ان لائن کا کی ورڈ یوز کرنا بہت ضروری ہے.
آپ یہ اگزامپل دیکھیے, وہی اسٹوڈنٹ کی اگزامپل, اور رول نمبر ہم نے اس کا سیٹ کرنا ہے. یہ ہم نے فنکشن سیٹ رول نمبر کلاس کی باڈی کے بیچ میں ڈیفائن کیا گیا. یہ بائی ڈیفالٹ ان لائن بن گیا, چاہے میں نے کی ورڈ ان لائن کا یوز نہیں کیا اس میں, لیکن سنس دی فنکشن از ڈیفائنڈ ود ان دی کلاس, اٹ از بائی ڈیفینیشن بائی ڈیفالٹ ان لائن فنکشن. ناؤ دیر از اے سیکنڈ ایگزامپل جہاں پہ ہم ان لائن کا ممبر فنکشن کلاس کے باہر, کلاس کی باڈی کے باہر ڈیفائن کر رہے ہیں. اس کے لیے 2-3 طریقے ہیں فنکشن کو ان لائن کرنے کے. ایک طریقہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے کہ جہاں پہ کلاس کے بیچ میں ہم نے ممبر فنکشن کو ڈکلیئر کیا ہے, ڈکلیریشن سے پہلے, ریٹرن ٹائپ سے پہلے ان لائن کا کی ورڈ یوز کریں. ان لائن void set roll number, parameter is int a roll number. اور اس کے بعد جب کلاس کی باڈی کے باہر اس فنکشن کو ڈیفائن کیا جائے تو جو بھی ڈیفینیشن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ان لائن کا کی ورڈ ڈراپ کر دیا ہے, void student : set roll number, parameters and the body. کمپائلر کو پتا ہے کہ یہ فنکشن جس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے اس کو جب ڈکلیئر کیا گیا تھا فنکشن کی باڈی کے بیچ میں, وہاں پہ یہ ان لائن کر دیا تھا, اسے اس کے ساتھ کی ورڈ ان لائن لکھ دیا تھا, اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیفینیشن کے وقت بھی ان لائن دیں. سو اگر آپ نے ممبر فنکشن کی ڈکلیریشن کے وقت ان لائن کا کی ورڈ لکھ دیا ہے تو اس ممبر کی ڈیفینیشن جو کہ آپ کلاس کے باہر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان لائن کی ورڈ لکھنا ضروری نہیں ہے. دوسرا طریقہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اگر آپ نے ممبر ڈکلیئر کیا ہے کلاس کی باڈی میں اور اس کے ساتھ ان لائن کا کی ورڈ نہیں لکھا, لیکن آپ اسے ضرور ان لائن کرنا چاہتے ہیں جبکہ آپ ممبر فنکشن کلاس کی باڈی کے باہر ڈیفائن کر رہے ہیں, تو آپ ڈیفینیشن کے وقت اگر آپ ان لائن ساتھ لکھ دیں تو وہ فنکشن کو ان لائن کر دیتا ہے, ایون دو فنکشن از بینگ ڈیفائنڈ آؤٹ سائڈ دی کلاس باڈی. لیکن اس ان لائن کے کی ورڈ کی وجہ سے وہ کوشش کرے گا کہ اسے ان لائن فنکشن کر دیا جائے. تیسری ایگزامپل اسی کی, اگر آپ چاہیں تو کلاس میں ممبر فنکشن کی ڈکلیریشن کے ساتھ بھی ان لائن لکھ سکتے ہیں, اور ممبر فنکشن کی ڈیفینیشن جو کہ کلاس کے باہر کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ ان لائن لکھ سکتے ہیں. یہ ریڈنڈنٹ انفارمیشن ہو گئی ہے. سو آئی وڈ سجیسٹ یو ڈونٹ یوز دس. جو پہلے 2 طریقے میں نے آپ بتائے ہیں ان میں سے یوز کریں, لیکن اگر آپ اس طرح بھی کرنا چاہیں تو بھی کمپائلر اسے الاؤ کرتا ہے, یا C++ کا اسٹینڈرڈ اس طرح بھی ممبر فنکشن کو ان لائن کرنا الاؤ کرتا ہے. ممبر فنکشنز کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کتنی ٹائپس کے ممبر فنکشن ہمیں کلاس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک یونیک کانسیپٹ جو کہ دیا گیا ہے, جو کہ کریکٹرسٹکس ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا, C++ لینگویج یا کسی اور لینگویج میں بھی جائیں, دس کانسیپٹ از دیئر, کانسیپٹ آف اے کنسٹرکٹر. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ این آبجیکٹ از این انسٹینشیشن آف اے کلاس. کلاس سے آبجیکٹ بنائے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہے, اس سے میں اسٹوڈنٹ بناتا ہوں اے اسٹوڈنٹ. اب جب اے اسٹوڈنٹ بن گیا ہے, ایک نیا آبجیکٹ بن گیا ہے, اس کی اسٹیٹ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ نارمل ویریبل ڈیفائن کریں انٹ اے, تو ہمیں نہیں پتا اے میں کی ویلیو کیا ہے, وہ کچھ بھی ویلیو ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر ہم اسٹوڈنٹ اے اسٹوڈنٹ ڈیفینیشن دیں, ڈیکلیریشن دیں, تو اسٹوڈنٹ آبجیکٹ تو بن گیا, اے اسٹوڈنٹ آبجیکٹ بن گیا. لیکن اس آبجیکٹ کی اسٹیٹ کیا ہے؟ انڈیفائنڈ اسٹیٹ ہے اس وقت, اگر ہم اسی طرح ڈیفائن کر دیتے ہیں. اور وہ ہو سکتا ہے ٹوٹلی انلیگل ہو. اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ریئل لائف سے. میرے پاس شیر کی ایک کلاس ہے, ببر شیر, لائن. میں اسے آبجیکٹ بناتا ہوں, ایک شیر, میں اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر میں دوسرا شیر بناتا ہوں. اب یہ 2 شیر آبجیکٹ بنا لیے ہیں,
ان کی اسٹیٹ کیا ہے, ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہیں, وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اب ہمیں پتا ہے کہ ایک شیر جو ہے اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. تو میں نے کوئی اس کا ایٹریبیوٹ اپنی کلاس میں سیٹ کیا ہوگا لیگس, اور اگر میں شیر 1 کا آبجیکٹ بنا لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ انٹ ویریبل ہے, اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے, -50 بھی آ سکتا ہے, 555 بھی آ سکتا ہے. تو یہ شیر آبجیکٹ کی ٹوٹلی انلیگل آبجیکٹ بن گیا. آج تک مجھے تو نہیں پتا کوئی ایسا شیر ہو جس کی 55 ٹانگیں ہو. سو دیر از اے نیڈ دیٹ وین ایور وی create a new object, instantiate a new object, it must be in a well-defined state. اور well-defined state ایسی ہونی چاہیے جو کہ illegal نہ ہو. آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں ایک بہت بڑا فیچر یہ ہے کہ ہر سٹیج کے اوپر سافٹ ویئر کی ایگزیکیوشن کے دوران آبجیکٹ اپنی لیگل سٹیٹ میں ہی ہونا چاہیے. اگر لیگل سٹیٹ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پروگرامنگ میں کسی نہ کسی وقت کہیں نہ کہیں ضرور ایرر آ جائے گی. سو ہمارا ایم یہ ہے کہ جب بھی آبجیکٹ کریٹ ہو, نیا بنے, وہ ایک ویل ڈیفائنڈ اسٹیٹ میں ہو, اور وہ ویل ڈیفائنڈ اسٹیٹ انلیگل نہ ہو. سو ہم چاہیں گے کہ جب بھی آبجیکٹ کریٹ کریں اس کے ممبرس کو, اس کے ایٹریبیوٹس کو, اس کی اسٹیٹ کو انیشلائز کریں ویل ڈیفائنڈ ہو وہ. اس کے لیے ہم کنسٹرکٹر کا کانسیپٹ یوز کرتے ہیں. کنسٹرکٹرز نارمل فنکشنس ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جب بھی ایک آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے, آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیا جاتا ہے, کمپائلر آٹومیٹیکلی اس کنسٹرکٹر فنکشن کو کال کر کے کال کرتا ہے. کال اس لیے کرتا ہے تاکہ آبجیکٹ کو ایک ویل ڈیفائنڈ اسٹیٹ دے دی جائے. سو constructor is used to initialize the objects of a class. Constructor is used to ensure that object is in a well-defined state at the time of creation. And normally, constructor is called by the compiler at the time of the object creation. بہت کم واقع ایسے آتے ہیں جس میں ہمیں ایکسپلسٹلی کسی کنسٹرکٹر کو کال کرنا پڑتا ہے, اور جہاں وہ آئیں گے انشاءاللہ میں اس کورس میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن نارملی ایٹ دی ٹائم آف دی کریشن کمپائلر آٹومیٹیکلی کالز دس فنکشن. سو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی ایک اور کریکٹرسٹک جو کہ نارمل پروسیجر پروگرامنگ سے کافی ڈفرینٹ ہے, وہ یہ ہے کہ بعض فنکشن آٹومیٹیکلی کمپائلر کال کر دیتا ہے جبکہ آپ نے کال نہیں کیے ہوتے. اور ایک اچھا آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامر اور ڈیولپر وہی ہے جن کو پتا ہو کہ کون کون سے فنکشن کمپائلر آٹومیٹیکلی کال کرتا ہے اور کب کب کال کرتا ہے. انشاءاللہ ہم جہاں جہاں پہ یہ آٹومیٹک انووکیشن ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اب کنسٹرکٹر دیکھ لیتے ہیں جی بنایا کیسے جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کنسٹرکٹر از اے فنکشن, لیکن تھوڑا سا اسپیشل ہے جی. اس کا نام جو ہے ہم آربیٹریریلی چوز نہیں کر سکتے ہیں. اس کا نام وہی نام ہوگا جو کہ کلاس کا نام ہے. دس از ون اسپیسیفک تھنگ اباؤٹ دس کنسٹرکٹر فنکشن. دوسرا جو اس کا کریکٹرسٹک فیچر ہے جو کہ عام فنکشن سے ڈفرینٹ ہے, اس کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی. نہ آپ اسے انٹ فلوٹ لکھ سکتے ہیں, حتیٰ کہ آپ وائڈ بھی نہیں لکھ سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں لکھتے. اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آبجیکٹ کو کریشن کے ٹائم کے اوپر ایک ویل ڈیفائنڈ اسٹیٹ میں لایا جائے. سو نتھنگ نیڈس ٹو بی ریٹرن جی. اس لیے ڈیزائن میں جب لینگویج بن رہی تھی انہوں نے کہا یہ خاص ٹائپ کا ہے, اس کا کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوگی, وائڈ بھی نہیں ہوگی حتیٰ کہ. نمبر 3 جی, کنسٹرکٹرز آر نارملی پبلک ممبر فنکشنز جی. نارملی آپ انہیں پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایڈوانس پروگرامنگ کے کانسیپٹ ہیں جس میں اس کورس میں شاید نہ جاؤں. لیکن آپ کو اتنا ضرور پتا ہونا چاہیے کہ کنسٹرکٹر پرائیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ہم موسٹلی اسے ایز اے پبلک ممبر فنکشن ہی دیکھیں گے. اب آپ کے سامنے میں کنسٹرکٹر کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک ہی فنکشن ہے اس کلاس اسٹوڈنٹ کا, اس کا نام بھی اسٹوڈنٹ ہے, اور میک شور کیجئے
کہ دونوں نام ایک ہی کیس میں لکھے جائیں. ایس کیپیٹل, ریسٹ آف دی اسٹوڈنٹ از ان دی اسمال کیس. سو وٹ ایور از دی اسپیلنگ آف دی کلاس, exactly the same spelling should be of this constructor. اور یہ آپ کے سامنے اس کا نام وہی ہے جو کلاس کا نام ہے, اور یہ کوئی چیز ریٹرن نہیں کر رہا, نہ انٹ نہ فلوٹ, حتیٰ کہ وائڈ بھی نہیں لکھا ہوا. اگر آپ کچھ بھی لکھیں گے تو یہ ایرر ہوگی اور کمپائلر آپ کو سنٹیکس ایرر دے گا. کنسٹرکٹر کس وقت کال ہوگا؟ یہ کوڈ سنائپٹ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, جس میں ہم ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اے اسٹوڈنٹ کے نام کا. جیسے ہی یہ آبجیکٹ ایگزیکیوشن اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر آئے گی, یہ آبجیکٹ کریٹ ہوگا, کمپائلر آٹومیٹیکلی اس کنسٹرکٹر کو کال کرے گا, جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اپنی اسکرین پہ دیکھا تھا. اسٹوڈنٹ کنسٹرکٹر ول بی آٹومیٹیکلی کالڈ اور implicitly called by the compiler, اس لیے کہ وہ اے اسٹوڈنٹ کو کسی ویل ڈیفائنڈ اسٹیٹ میں رکھ سکے, اس کو انیشلائز کر سکے. ابھی ہم نے جو کنسٹرکٹر کی ایگزامپل دیکھی, وی کال اٹ اے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر. ایسا کنسٹرکٹر جو کوئی پیرامیٹر نہیں لے رہا, اسے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کہا جاتا ہے, کیونکہ جب بھی ہم ایک نارمل فارم میں آبجیکٹ کو کریٹ کرتے ہیں, یہی کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. سیکنڈلی, اگر ہم کنسٹرکٹر کلاس میں ڈکلیئر اور ڈیفائن نہ کریں, تب بھی کمپائلر یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی خود سے کریٹ کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آبجیکٹ کو ایک ویل ڈیفائنڈ اسٹیٹ میں ہونا چاہیے. کمپائلر جو کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی کریٹ کرے گا, اگر آپ نے کنسٹرکٹر خود سے ڈیفائن نہیں کیا تو کمپائلر یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کریٹ کرے گا, اور اس ڈیفالٹ کنسٹرکٹر میں آپ کے جتنے ڈیٹا ممبرز ہیں ان کو ان کی ڈیفالٹ ویلیو دے دے گا. انٹ کی ڈیفالٹ ویلیو 0 ہے, فلوٹ کی ڈیفالٹ ویلیو 0.0 ہے, پوائنٹرز اگر ہیں تو ان کی ڈیفالٹ ویلیو نل ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ان سب ڈیٹا ممبرز کو جو کہ آپ نے کلاس میں ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, ان سب کو ڈیفالٹ ویلیو 0 دے دے گا. لیکن وہ کنسٹرکٹر جو ہے وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہی ہوگا, یعنی ایسا کنسٹرکٹر جو کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا. یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ابھی ہے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی, جو کہ کمپائلر بنائے گا. یہ ہماری کلاس ہے, اس کے 3 ممبرز ہیں. اس میں رول نمبر ہے, انٹیجر ٹائپ کا, نام ہے, پوائنٹرز ہے, پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہے, اور جی پی ہے, فلوٹ ٹائپ کا. ہم نے کوئی کنسٹرکٹر نہیں لکھا. کمپائلر اس قسم کا کوڈ لکھے گا یہاں پہ, رول نمبر از اکول ٹو 0, جی پی اے از اکول ٹو 0.0, نیم از اکول ٹو نل. تینوں ممبرس کو ڈیفالٹ ویلیوز اسائن کر دی گئی, اور یہ ڈیفالٹ ویلیو C++ کے اسٹینڈرڈ نے بتائی ہوئی ہے, اور ان تینوں کے لیے یہ ہے جی. ناؤ کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ. اوور لوڈنگ کا آپ کو پتا ہے جی کہ پیرامیٹرز اور ریٹرن ٹائپ کے ذریعے ہم ایک ہی نام کے ڈفرینٹ فنکشنز بنا سکتے ہیں. کنسٹرکٹر میں کیونکہ ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی ہے, اس لیے پیرامیٹرز کو ویری کر کے, ان کے نمبرز کو ویری کر کے, ان کی ٹائپس کو ویری کر کے ہم اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر بنا سکتے ہیں. اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہم کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ دیر از اے نیڈ کہ ڈفرینٹ آبجیکٹ ڈفرینٹ ٹائمس کے اوپر ڈفرینٹ انیشلائزیشن کے ساتھ بنائے جائیں. اور یہ ایگزامپل, کلاس ہماری اسٹوڈنٹ ہے, ہم اس کلاس میں 4 اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر لکھ رہے ہیں. ایک کنسٹرکٹر تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے, جس میں لازمی بات ہے ڈیٹا ممبرس کو ڈیفالٹ ویلیو دی جائیں گی اسٹوڈنٹ کے نام سے جو موجود ہے یہاں پہ. دوسرا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر, یہاں پہ ڈیزائنر چاہ رہا ہے کہ جب وہ چاہے ایک خاص نام کے ذریعے آبجیکٹ کو کریٹ کر سکے, اس کا CGPA یا اس کا رول نمبر چاہے کچھ نہ ہو. اس کی نیڈ کیا ہے؟ بعض یونیورسٹی اپنے کورسز میں آؤٹ سائڈ جو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, ان کو ایک کورس اٹینڈ کرنے کی اجازت دیتی ہے, ان کو وہ رول نمبر سائن نہیں کرتی ہے.
اور نارملی اس کورس میں انہیں صرف پاس یا فیل ڈکلیئر کیا جاتا ہے, یا صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے اٹینڈ کیا, اس میں اس کو گریڈ نہیں دیا جاتا. سو اس سچویشن میں اگر یہ سچویشن ہے تو آئی ایز اے ڈیزائنر وڈ وانٹ دیٹ آئی شیل بی ایبل ٹو کریٹ این آبجیکٹ جس میں صرف وہ اسٹوڈنٹ کا نام ہو اور باقی ڈیفالٹ ویلیوز پڑی ہوں. تو یہ کنسٹرکٹر اس کیس میں یوزفل ہے کہ میں آبجیکٹ کریشن کے ٹائم کے اوپر صرف اسے نام دے دوں اور وہ اس نام کے ساتھ وہ آبجیکٹ کریٹ کر دے. دوسرا کیس, نیا کیس, جس میں ایک اسٹوڈنٹ نیا یونیورسٹی میں آیا ہے, ابھی تک اس نے کوئی کورس لیا نہیں ہے. اب وہ نیا اسٹوڈنٹ ہے, اسے نام دیا جانا ہے, اسے رول نمبر دیا جانا ہے, اسے سی جی پی اے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو بھی ڈیفالٹ ویلیو ہو وہ چلے گی. یہ تیسرا جو اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے یہ اس سچویشن کے لیے ہے کہ جب ہم آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اس کو انیشلائز کر دیں یونیورسٹی نے جو اسے رول نمبر اسائن کیا ہے اور اس کے نام سے, تو یہ اس وقت یہ کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا. اور لاسٹلی اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی اور یونیورسٹی سے یہاں ٹرانسفر ہوا ہے, اس کا مطلب ہے وہ کچھ اپنے کورس ساتھ لے کے آ رہا ہے, اس کا کوئی کیومولیٹو سی جی پی اے ہے جس کو دیکھتے ہوئے اس کی یونیورسٹی نے اسے ایکسپٹ کیا ہے, تو یہ یونیورسٹی جس میں اب وہ نیا انرول ہوا ہے اسے نیا رول نمبر دیتی ہے, اس کا جو پچھلا سی جی پی اے تھا وہ ساتھ لے کے وہ آتا ہے, اس کے ذریعے اس آبجیکٹ کو انیشلائز کرنا ہے اور آف کورس اس کا نام دینا ہی دینا ہے. تو یہ چوتھا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر اس کیس میں کام کرے گا ہمارا. اس طرح اور بھی بہت سچویشنز ہو سکتی ہیں جس میں ہم چاہیں کہ مور دین ون کنسٹرکٹر الاؤ کریں, ڈیفائن کریں ایک کلاس میں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, چاہے جتنے مرضی کنسٹرکٹر کال کر لیں, جب بھی ایک آبجیکٹ کریٹ ہوگا ان میں سے کوئی ایک کنسٹرکٹر ہی کال ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے پھر دوسرا ہو رہا ہے پھر تیسرا ہو رہا ہے, نہیں. آبجیکٹ کی کریشن کے وقت ان میں سے کوئی ایک آبجیکٹ ہی کریٹ ہوگا. لیٹس لک ایٹ اے کوڈ آف این اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے جو کہ 2 پیرامیٹر لے رہا ہے, رول نمبر اور نام, اور یہ اس کا کچھ کوڈ ہے. کوڈ کا ایک پارٹ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں اور باقی پارٹ جو ہے وہ میں نے ڈاٹ 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 سے ظاہر کر دیا ہے. اس میں اگر آپ یہ اف رول نمبر دس اس کو بھول جائیں اور ایلس والے پارٹ پہ آ جائیں تو بیسیکلی دس از واٹ از ہیپننگ. جی باقی کوڈ کا سنائپر جو ہے وہ میں کسی اور لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا, اس کی سگنیفیکینس کچھ اور ہے. تو یہاں پہ دیکھیے رول نمبر جو کہ ڈیٹا ممبر ہے اس کلاس کا, اس کو انیشلائز کیا جا رہا ہے اس پیرامیٹر سے جو کہ دیا گیا ہے. اسی طرح جو نام کا ایٹریبیوٹ ہے اسے اے نیم پیرامیٹر سے انیشلائز کر دیا جائے گا. ٹو بی مور ایگزیکٹ اسے اسائن کر دیا جائے گا. آبجیکٹ کریٹ ہو چکا ہوتا ہے اس موقع پر جب کنسٹرکٹر کال کیا جاتا ہے. آبجیکٹ کریشن سے میری مراد یہ ہے کہ ڈیٹا ممبرس کو جتنی میموری چاہیے ہوتی ہے کمپائلر وہ میموری ایلوکیٹ کر دیتا ہے. ایلوکیشن کے بعد یہ کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے تاکہ جو ڈیٹا ممبرس کو جو میموری اسائن کی گئی ہے اس میں ان ویلیوز کو ڈال سکے, اسائن کر سکے. So this is an example where 2 of the 3 data members of the objects are being given new value or they are being initialized with the user supplied parameters. اب یہ example دیکھیے. There are different ways in which an object of type student is being created. اور یہ example ہے جس میں illustrate کرتا جاؤں گا کہ کون سا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے. اگر آپ پہلی اسٹیٹمنٹ دیکھیں اسٹوڈنٹ از اکول ٹو اسٹوڈنٹ 1, یہاں پہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں کوئی آرگومنٹ یا کوئی ویلیو پاس نہیں کی جا رہی ہے, تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر جو کہ کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا وہ کال ہو جائے گا اور ڈیفالٹ اسٹیٹ میں آبجیکٹ کریٹ ہو جائے گا. دوسری اسٹیٹمنٹ اسٹوڈنٹ از اکول ٹو اسٹوڈنٹ 2 اور
पैरामीटर पास किया जा रहा है या आर्गुमेंट दिया जा रहा है सी स्ट्रिंग टाइप का नेम, ये एक पैरामीटर दिया जा रहा है, तो कंपाइलर जो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करेगा। स्टूडेंट का नाम इस नाम से इनिशियलाइज किया जाएगा, बाकी दो मेंबर्स रोल नंबर के और जीपीए के वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ले। तीसरी स्टेटमेंट डिक्लेरेशन स्टूडेंट स्टूडेंट 3 नेम first parameter and roll number 1. So this object is being created and the programmer says give name and roll number these values that I am supplying to you. Therefore the compiler will call the constructor, appropriate constructor that takes 2 parameters. तीसरे पैरामीटर को वो डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है जिसमें सारा का सारा जो तमाम वैल्यूज प्रोवाइड की जा रही हैं, तीनों आर्गुमेंट्स की वैल्यू प्रोवाइड की जा रही हैं, और जो चौथा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर एक डिक्लेरेशन में एक ही कॉल हो रही। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हमने 4 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाए थे। कॉम्प्लेक्स अगर क्लासेस हम बना रहे हैं तो उसमें देयर इज ए टेम्पटेशन कि हर सिचुएशन के लिए एक हम कंस्ट्रक्टर दे दें, कंस्ट्रक्टर्स की भरमार हो जाएगी, which is also not good programmatically speaking, design wise speaking. कोड ब्लोट भी हो जाता है, क्लास का साइज बहुत बढ़ जाता है। उसको रोकने के लिए एक मैकेनिज्म है कि अगर हम पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यूज देते हैं तो ये ऑलमोस्ट सारी सिचुएशंस कवर हो जाती है। इट इज यूज डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू टू रिड्यूस द राइटिंग एफर्ट और रिड्यूस द नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। ये आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल है। मैं पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहा हूं और तीनों पैरामीटर्स डिफॉल्ट वैल्यूज ले रहे हैं। ये एक कंस्ट्रक्टर काफी है हमने जो पहले 4 कंस्ट्रक्टर लिखे थे उनके लिए। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं दी गई, उसकी सूरत में यही कंस्ट्रक्टर जो है एज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करेगा। तीनों की तीनों डिफॉल्ट वैल्यूज दी गई हुई हैं। अगर स्टूडेंट का वो स्टूडेंट क्रिएट किया जा रहा है, अगर वो स्टूडेंट क्रिएट किया जा रहा है जिसका सिर्फ नाम प्रोवाइड किया गया है, तो तब भी यही कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट वैल्यूज काम करेगा। आपकी स्क्रीन पे मैंने वो दिखा भी दिया। इसके इक्विवेलेंट भी है, ये दोनों काम कर जाएगा। तीसरे को डिफॉल्ट वैल्यू दी गई हुई है और लास्ट केस इज वेरी ऑब्वियस। सो दिस वन केस is covering all the 4 cases that we have previously seen. 4 constructor की जगह एक constructor, and it is working very fine. So please use this mechanism wherever possible, wherever applicable, to reduce the number of overloaded constructors. अब हम एक नए सब टॉपिक के जा रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। What is the need of this peculiar type of constructor, copy constructor? अगर हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिमिक करे, फोटोकॉपी हो किसी एक और ऑब्जेक्ट का जो हम पहले से बना चुके हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये वैसा ही बन जाए, तो क्रिएशन के वक्त हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करें। Copy constructor are used when we want to initialize an object at the time of creation. Initialize कैसे करेंगे? हमारे पास कोई पहले से ऑब्जेक्ट उसी टाइप का होना चाहिए जिसको हम appropriately construct और different values assign कर चुके हुए हैं। जैसे हम नॉर्मल इनिशियलाइजेशन करते हैं primitive variables की। int a is equal to 10. a को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं at the time of the construction with value 10. और अगर हमने पहले से कोई वेरिएबल int b बनाया हुआ है, उसको कुछ वैल्यू दी हुई है, तो हम कर सकते हैं int a is equal to b. Now this a is being initialized with the value of b at the time of the creation. That is the difference between initialization and assignment. क्रिएशन के वक्त वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को जो वैल्यू दी जा रही है वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है, और अगर
آبجیکٹ کریٹ پہلے ہو چکا ہوا ہے اور اب اسے ویلیو دی جا رہی ہے تو یہ اسائنمنٹ کہلاتی. ہم چاہ رہے ہیں کہ آبجیکٹ ایسا کریٹ کریں جسے انیشلائز کریں پری ایگزسٹنگ آبجیکٹ سے. دس از ون کیس ویئر دس نیو ٹائپ آف کنسٹرکٹر کاپی کنسٹرکٹر ول بی کالڈ. اور دوسری جگہ جہاں پہ یہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے وہ ہے جب ہم ایک آبجیکٹ کو پاس کریں ایز اے کاپی کسی دوسرے فنکشن میں. دیٹ از پاس بائی ویلیو پیرامیٹر پاسنگ ہو رہی ہے تو اس وقت بھی کاپی کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل جی. یہ ایک وائڈ فنکشن بنایا گیا ہے جو کہ آرگومنٹ لے رہا ہے اسٹوڈنٹ ٹائپ کا, اور یہ مین فنکشن ہے جس میں یہ 3 اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں. ایک ویریبل آبجیکٹ کریٹ کیا گیا ہے اسٹوڈنٹ اے کے نام سے اسٹوڈنٹ ٹائپ کا. اب ایک دوسرا آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ بی, اور سینٹیکس ہے اسٹوڈنٹ دیٹ از ٹائپ اسٹوڈنٹ بی name of the object is equal to student A, an object that was created in the previous statement. اس کا سیمانٹک یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ بی آبجیکٹ کریٹ کیا جائے اور ایٹ دی ٹائم آف دی کریشن اس کی اسٹیٹ وہی کر دی جائے جو کہ اسٹوڈنٹ اے کے آبجیکٹ کی ہے. یہاں ہم یہ ایکسپلسٹلی چاہ رہے ہیں, پروگرامر ڈیزائنر چاہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ بی اسٹوڈنٹ اے سے مماثلت پیدا کر لے, اس کے برابر آ جائے, دونوں کی اسٹیٹ ایک ہوں. دیٹ از ون سچویشن ویئر کاپی کنسٹرکٹر از بینگ کالڈ. دیٹ از این آبجیکٹ از being constructed and at the same time it is given a value from an object that was previously created. That is, its values are being copied. Actual کاپی کنسٹرکٹر کا نام کاپیلائزیشن کنسٹرکٹر ہے جی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو اسٹینڈرڈ ہے اس میں یہ نام دیا گیا ہے. کاپیلائزیشن کیونکہ نام بڑا ہے اس لیے اکثر بکس میں اسے کاپی کنسٹرکٹر ہی کہا جاتا ہے. سیکنڈ کیس از دی تھرڈ لائن. فنکشن کال ہو رہی ہے func1 اسٹوڈنٹ اے. اسٹوڈنٹ اے آرگومنٹ پاس کیا جا رہا ہے فنکشن کو. فنکشن جو ہے وہ پاس بائی ویلیو میکنزم کے ذریعے اسٹوڈنٹ اے کی ویلیو پاس کر رہا ہے. جب پاس بائی ویلیو میکنزم کے ذریعے آرگومنٹ یا پیرامیٹر کی ویلیو پاس ہو رہی ہو تو اس وقت بھی کاپی کنسٹرکٹر کال ہوگا. جب func1 کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوگی, اس کی ایگزیکیوشن سے پہلے پیرامیٹر اسٹوڈنٹ کریٹ ہوگا اور کریشن کے ٹائم کے اوپر اس کی اسٹیٹ انیشلائز کر دی جائے گی اسٹوڈنٹ اے آرگومنٹ سے. دس از ویئر کاپی کنسٹرکٹر از بینگ کالڈ. سیکنڈ ایگزامپل, لیٹس لک ایٹ دی syntax of copy constructor now. This is the header of the function constructor, copy constructor. The peculiar thing is the parameter. This is const student, which is type, ampersand object. That is, this copy constructor is taking a constant reference to an object. میں آپ کی سگنیفیکینس ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ یہ کانسٹنٹ ریفرنس ہی کیوں لے رہا ہے, یہ خالی آبجیکٹ ہی کیوں نہیں لے لیتا. اس کا ذرا کوڈ دیکھیے. کوڈ میں کیا کیا جا رہا ہے, اس کے جو 3 ڈیٹا ممبر ہیں ان کو جو پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے ان کے کورسپونڈنگ ڈیٹا ممبر سے ان کی ویلیو ان کو اسائن کی جا رہی ہے. رول نمبر از اکول ٹو OBJ, name of the object that is being passed as dot roll number. تو جو آبجیکٹ پاس کیا گیا ہے اس آبجیکٹ کے رول نمبر میں جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہی ویلیو اس نئے آبجیکٹ کو جو کہ کریٹ ہو رہا ہے اس کو دے دی جائے. سیکنڈ, جو آبجیکٹ
پرانا آبجیکٹ جو کہ ایز اے پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے اس کا جو نام ہے وہی نام اس نئے آبجیکٹ کو دے دیا جائے, اور جو پرانے آبجیکٹ کی او بی جے کی ڈاٹ اس کا جو جی پی اے ہے وہی جی پی اے اس نئے کریٹڈ آبجیکٹ کے جی پی اے کے برابر کر دیا جائے اسے. دس از ون امپلیمنٹیشن آف کاپی کنسٹرکٹر, جس کو ہم شیلو کاپی کنسٹرکشن کہیں گے. سو وٹ از شیلو کاپی؟ یہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا, ممبر وائز ڈیٹا اسائنمنٹ کر دی جائے, جس سے کاپی کیا جا رہا ہے اس کے کورسپونڈنگ کمپوننٹ کو لے کے نئے آبجیکٹ کو کر دیا جائے. یہ اب اپنی اسکرین پہ دیکھیے جی, کوڈ سنائپٹ ہے, اس کے ساتھ میں نے کچھ 2 آبجیکٹس بنا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے, اسٹوڈنٹ اے, اور اگر آپ اسکرین پہ نیچے دیکھیے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کی اسکرین پہ اسٹوڈنٹ اے دکھا رہا ہے, اور اس کا یہ نیم ہے, رول نمبر ہے, جی پی اے ہے, اس کے ڈیٹا ہیں یہ پڑے ہوئے. نیم جو ہے میموری میں پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ احمد لکھا ہوا ہے, یعنی اسٹوڈنٹ اے کا نام احمد ہے جو بیچ میں کہیں پہ ہم نے اسائن کر دیا تھا اسے جب ہم اسٹوڈنٹ اے کے ساتھ کام کر رہے تھے. پھر ہم نے کوڈ میں تھوڑا سا نیچے جا کے اسٹوڈنٹ بی از اکول ٹو اسٹوڈنٹ اے کیا. اسٹوڈنٹ بی نیا کریٹ کر رہے ہیں جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اے کی اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بی کو اسائن ہو جائے, کاپی ہو جائے. یہ اپنی اسکرین کے رائٹ پہ دیکھیے, اسٹوڈنٹ بی میموری امیج دکھا رہے ہیں آپ کو, اس کا نام ہے, رول نمبر ہے, جی پی اے ہے, اور اس کا نام بھی اسی جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ اے کا نام پوائنٹ کر رہا ہے. یعنی کہ 2 آبجیکٹس میموری میں نام کے لیے ایک ہی جگہ پہ پوائنٹ کر رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اے ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, اگر اسٹوڈنٹ اے ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اور ہم نے صحیح طرح سے اس کی ڈسٹرکشن کی ہے, تو وہ جس میموری ایریا کو پوائنٹ کر رہا تھا وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا. سو میموری اے ول بی ڈیلیٹڈ ناؤ, بٹ اسٹوڈنٹ بی کا نام ابھی بھی اس میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے جس میں احمد پڑھا ہوا تھا. دس از اے ٹیپیکل کیس آف ڈینگلنگ پوائنٹر. ناؤ دی name pointer of student B is pointing to a memory location which has been given back to the heap. Dangling pointer. یہ نقصان ہے shallow pointer, shallow copy mechanism use کرنے کا. We should not use this mechanism, and I will tell you where this mechanism can be used safely and where this mechanism cannot be used safely. But we will do it in the next lecture. We will continue with this lecture, with this part of lecture, copy constructor. ہم اس لیکچر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. I want to summarize کہ ہم نے اس لیکچر میں کیا دیکھا. یہ لیکچر کنسرن تھا how member functions are defined, what is the way of defining it, member function within the class, and how we can define it outside a class. اگر ہم کلاس کے بیچ میں ممبر فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ ان لائن ہو جاتا ہے, اور اگر ہم ممبر فنکشن کو آؤٹ سائڈ دی کلاس باڈی ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں لیکن اسٹل ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان لائن کیسے ہو, اس کا میکینزم بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ہم جس میجر ٹاپک کی طرف آئے وہ کنسٹرکٹر تھا. اسپیشل ممبر فنکشنز that are automatically called by the compiler when an object is created. اس لیے تاکہ آبجیکٹ ایک ویل ڈیفائنڈ اسٹیٹ میں آ جائے جو کہ انلیگل نہ ہو, اور جو میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی تھی شیر کی ایگزامپل 55 ٹانگوں کے ساتھ یا 555 ٹانگوں کے ساتھ, ہم وہ سچویشن اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وی نیڈ اے میکنزم that whenever an object is created, it must be initialized to a well-defined state. It should be close to a valid state, but it should not be awful state. Constructor پہ ہم نے جہاں پہ اینڈ کیا وہ شیلو کاپی کنسٹرکٹر کی ایگزامپل تھی.
ہم نے دیکھا کہ شیلو کاپی کنسٹرکٹر میں پرابلم کیا ہے، اس پرابلم کو ہم نے ریموو کرنا ہے، کاپی کنسٹرکٹر کو صحیح طریقے سے لکھنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔